بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى آخر الآية صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. بزرگان محترم، عزیز دوست بھائیو، یہ آیت شریفہ جس کو آیت وضو بھی کہا جاتا ہے، کل اس کے بارے میں کچھ مذاکرہ ہوا تھا. الحمدللہ ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں، دین کے کاموں میں لگتے ہیں. اللہ کا کرم احسان ہے، نوجوان بوڑھے مرد عورتیں، اللہ کا کرم احسان ہے کہ اپنے اپنے اعتبار سے جتنا بھی ہوتا ہے دین کے اہمیت اور دین کی عظمت، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے سب کے دل میں ایمان ہے اور سب کے دل میں الحمدللہ اللہ کی بھی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، اور اسی محبت کی بنیاد کے اوپر ہماری دنیا کی زندگی چل رہی ہے. ایمان والا صرف اللہ کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ سب سے بڑا کنیکشن اللہ کی ذات عالی ہوتی ہے. وہی ان کا دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کا مرکز ہوتا ہے. وہی حاجت روا، مشکل کشا، وہی ہمارے دلوں کو چین و سکون دینے والا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جتنا ہمارا تعلق بڑھتا جائے گا اور جتنی محبت اور جتنی اللہ سے انسیت کی کیا مطلب، یعنی ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کرنے والے ہوں. جس طرح کہ انسان کسی کو جب دوستی ہو جاتی ہے تو اس سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے. جب تک بات چیت نہیں کرتا، ٹیکس نہیں کرتا، اس کو چین نہیں آتا، کھانا اچھا نہیں لگتا. بعد میں تو اپنے دوست سے کانٹیکٹ نہ ہو. تو سب سے بڑا دوست ہمارا اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے ولی ہیں، دوست ہیں. لہذا میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے بس انتہائی درجہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے کلوز ہوں. اللہ سے ہمارا کنیکشن بڑھتا جائے، نمازوں کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، قرآن پاک کی تلاوت کے اعتبار سے، اور جتنا بھی ہو سکے ہم اللہ کے حکم کا ہمیشہ خیال کریں. اللہ کو مانا ہے، اللہ کے مان کر چلنے والے ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ کے بندے اور آخری رسول ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت پیدا ہو جائے، بلکہ ہمارا مائنڈ اور ہمارا ذہن یہ ہو جائے کہ ہم کو کوئی بتائے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، نہیں، بلکہ ہمارے اندر کا تقاضا یہ ہو کہ ہر عمل کے اندر سنت کیا ہے میں خود تلاش کروں اور میں خود پوچھوں، اس کی تحقیق کروں، اس کے بارے میں کوئی بک مل سکتی ہو، کوئی کتاب مل سکتی ہو، اس کتاب کو میں تلاش کر کے حاصل کروں، اور خود میرے اندر کی کیفیت یہ ہو جائے، ایمان کا لیول اتنا الحمدللہ اوپر چلا جائے، اتنا اوپر چلا جائے کہ ہر موقع کے بعد اللہ کا حکم کیا ہے میں اس کو تلاش کرنے والا ہو جاؤں، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے میں اس کو تلاش کرنے والا ہو جاؤں، میرے اندر اتنی طلب پیدا ہو جائے، اللہ کرے ہر ایک کے اندر ایسی طلب پیدا ہو، پھر ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے بھائی یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، وہ خود تلاش کرے گا، وہ خود تلاش کرے گا، اور جب خود تلاش کرے گا انشاءاللہ دل کے اندر یہ کنیکشن پیدا ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ تلاش کرنے کے بعد جو چیز ملتی ہے، تحقیق کرنے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے، محنت کرنے کے بعد جو چیز ملتی ہے، پھر انسان کو اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اور قدر بھی ہوتی ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو بتا دوں، کوئی آپ کو بتا دے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، دین کی بات بتانا ہی چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہونا ہی چاہیے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی طبیعت ایسی ہو جائے کہ 24 گھنٹے کے ہر عمل کے اندر ہم یہ پوچھنے والے ہو جائیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے، اور ہمارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، ہر چیز کے اندر، ہمارے ہر عمل کے اندر، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، اس کے اندر ہمارا ذہن یہ بن جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی ذہن بنا تھا، اور قرآن بھی یہی ذہن بنانا چاہتا ہے، قرآن بھی یہی ذہن بنانا چاہتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے یعنی علماء سے، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے تو، یہ نہیں کہ نہیں جانتے تو بیٹھے رہے اور جیسا چاہتے کرتے رہے، دل میں جو آیا جس طریقے سے چاہے کر لیا، یا کسی کو دیکھ کر لیا، نہیں، بلکہ ہم تحقیق کریں، وضو جیسے کہ بات چل رہی تھی وضو کرنا ہے تو وضو کا کیا طریقہ ہے، وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے، وضو کے اندر فرائض کیا ہے، سنتیں کیا ہے، اور اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہوتی ہے، تو ہم نماز یہ نہیں کہ بس بچپن سے جو پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اور اسی طرح سے ہم پڑھتے رہے، نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں، الحمدللہ جماعت کے اندر نکلنے کی برکت سے فضائل بھی ہیں، اور ہمارے بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ مسائل بھی سیکھو، فضائل مسائل دونوں چیزیں ہوں گی، فضائل سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، ہمارے اندر اعمال کا شوق تو پیدا ہو گیا، اب عمل کرنا ہے مگر صحیح کس طرح ہوگا، وہ صحیح کس طرح ہوگا اس کا علم حاصل کریں، لہٰذا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، انسان کو جو عمل کرنا ہو اس کے متعلق علم حاصل کرنا، مرد ہو یا عورت ہو، اور خاص کر بالغ ہونے کے بعد تو بالکل فرض ہے، نابالغ بچوں کو ہم اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ ان کو پریکٹس ہو جائے اور ابھی سے ان کو معلوم ہو جائے، بالغ ہونے کے بعد الحمدللہ پہلے سے ٹرین ہو چکے ہوں، ان کو مسائل کا علم ہو چکا ہو، وضو اور نماز کا طریقہ معلوم ہو چکا ہو، تو پہلے سے جب وہ ٹرین ہو گئے ہیں، عادت پڑ گئی ہے، وضو نماز کا طریقہ ان کو معلوم ہو گیا ہے، تو جس دن وہ بالغ ہوں گے انشاءاللہ بالغ ہوتے ہی ان کی زندگی میں نماز اتنی ریگولر ہوگی اور اتنی صحیح ہوگی، انشاءاللہ پھر ان کی ایک نماز قضا نہیں ہوگی، اور ان کی نمازیں صحیح ہوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے والدین نے فکر کی تھی، والدین نے ان کی تربیت کی تھی، والدین نے ان کو سکھایا تھا، یہ بھی ذہن میں رہے، باقاعدہ قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے، حدیث پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور بزرگوں نے بھی بہت لکھا ہے کہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو آداب اسلامی سکھائیں، بچوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت پیدا کریں، اللہ کی معرفت پیدا کرائیں، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، ہم سے کیا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، گھروں کے اندر اس کا مذاکرہ ہو، گھروں کے اندر اس کا آپس کے اندر الحمدللہ اس کا تذکرہ ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ کی کیا شخصیت ہے اور آپ کا کیا مقام ہے، اور آپ کے ساتھ ہم کو کس طریقے سے دل کے اندر محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے ان باتوں کی تعلیم دیں اور ان باتوں کی طرف متوجہ کریں، اور ہر چیز کا ادب سکھائیں، کپڑے پہننے کا، کھانے کا، ٹوائلٹ میں جانے کا، نکلنے کا، غسل کرنے کا، بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنا چاہیے، اس کا پہلے اس کا بڑا خیال لیتا تھا ماشاءاللہ، گھروں کے اندر بڑوں کی عزت، بڑوں کے سامنے خاموش، بڑوں کے سامنے ان کا ادب، بلکہ ہم نے تو اپنے بچپن کے اندر یہ دیکھا ہے کہ بڑوں کے سامنے آتے تھے تو بغیر ٹوپی کے بھی نہیں آتے تھے، نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھیں گے، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہو سکتی ہے، تو نماز تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، الحمدللہ اتنا اہمیت لوگوں کے دلوں میں تھی بچپن ہی سے، بڑوں کے سامنے آنے کے لیے بھی، چاہے وہ طالب علم نہ ہو،
مدرسے کا اسٹوڈنٹ نہ ہو، عام انسان ہے، لیکن وہ بڑوں کے سامنے آنے سے پہلے اپنے گھر سر پر ٹوپی پہنتا تھا، ادب کرتا تھا بڑوں کا، اتنا ادب تھا۔ تو بچپن سے ہم ان کو بڑوں کا ادب سکھائیں، بڑوں کے سامنے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے وہ طریقہ ان کو سکھائیں۔ بہرحال یہ آداب اسلامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ سنت، اس کا سب سے پہلا مدرسہ گھر کا ماحول ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں، ماں کی گود ہوتی ہے۔ لہذا ماں جتنی تربیت یافتہ ہوگی، جتنا اس کا دل ذہنی ہوگا، جتنا اس کا دل بنا ہوا ہوگا اور دل میں اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے گی۔ باپ اپنے بچوں کی تربیت کرے گا تو والدین کی بھی بے انتہا ضروری ان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کے بعد مدرسے سے ان کا کانٹیکٹ شروع ہوا تو مدرسے میں جو سیکھ کر آ رہے ہیں ہم پوچھے بھائی کیا سیکھا ہے، کیا پڑھا ہے، اس کو عملی طریقے سے ہم گھروں میں لا کر زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ مدرسے میں الحمدللہ تعلیم دی جاتی ہے، عقائد سکھائے جاتے ہیں، قرآن سکھایا جاتا ہے، مکتب کے اندر دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ اب بچوں نے مکتب میں دعائیں تو یاد کر لی مگر اس کا عمل کہاں ہوگا؟ بچے کھانا گھر میں کھائیں گے کہ مدرسے میں کھائیں گے؟ مدرسے میں 2 گھنٹے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے یاد کر لی دعائیں، تو دعاؤں کا جو محل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، وہ گھر ہے۔ لہٰذا گھر کے اندر بچوں کو ہم ماحول دیں گے اور بچوں سے پوچھیں گے، خود بھی ان کے ساتھ مذاکرہ کریں گے، خود بھی دعائیں پڑھیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، اور موقع موقع کی دعائیں ہم بھی یاد کریں گے، ہم بھی ان کو یاد کرائیں گے، تو انشاءاللہ گھر کے اندر ماحول بنے گا، بچپن سے بچوں کا ذہن بنے گا۔ اور انشاءاللہ یہ وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے مسائل، ان پر الحمدللہ اس کے علم بھی حاصل ہوگا اور عمل کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ تو کل وضو کے بارے میں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کچھ باتوں کا مذاکرہ ہوا تھا، کچھ بیسک باتیں، بنیادی باتیں، ورنہ وضو میں بہت ساری باتیں ہیں۔ وضو کی جو سنت ہے اس کو بھی ہم سیکھیں۔ وضو کی ایک بہت اہم سنت مسواک ہے، بہت اہم سنت۔ مسواک کی برکت سے ہماری نماز کا جو کوالٹی ہے بہت ہائی ہو جاتی ہے۔ نماز کی برکت، وضو کی برکت سے نماز کے اندر عجیب و غریب کیفیت اور شان پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر نماز ہماری وضو کے ساتھ ہو، اور وضو کے اندر مسواک کا ہم اہتمام سے اس پر عمل کرنے والے ہوں، اس کی بھی ہم عادت ڈالیں بچپن ہی سے، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں۔ تو کل وضو کے بارے میں تذکرہ ہوا تھا۔ اللہ جل جلالہ و عز جلالہ اس آیت شریفہ میں اس کے بعد ان کنتم جنبا فطہروا، غسل کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر اس کے بعد تیمم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہرحال یہ آیت شریفہ کے اندر بہت سارے احکام ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، جنابت کی حالت میں انسان کب آ جاتا ہے، یہ مسائل بھی ہم کو جاننا ضروری ہے کہ انسان پر غسل کب فرض ہوتا ہے، کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے۔ بچہ بالغ ہوتا ہے، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باپ اپنے بچوں کو بتائے، ورنہ بچوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ بچہ بالغ کب ہوا، کن چیزوں سے بالغ ہونے کے بعد اب اس کے اوپر باقاعدہ غسل فرض ہے، اور باقاعدہ اس کو غسل کر کے اب نماز پڑھنا ہے، غسل کر کے قرآن پاک کو پکڑنا ہے، غسل کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ تو غسل کب فرض ہوتا ہے، تعلیم اسلام ہے اور دوسرے الحمدللہ کتابیں، اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بچوں کی تربیت غسل کے اعتبار سے بھی کہ بچی کے اوپر غسل کب فرض ہوتا ہے، بہرحال یہ بھی ایک مستقل باب ہے، مستقل مسائل ہے۔ تو غسل کب فرض ہوتا ہے، بہرحال جب بھی غسل فرض ہو جائے تو قرآن پاک میں اسی کو بیان فرمایا ہے کہ تم جنابت کی حالت میں ہو، یعنی انسان ایسی حالت میں اور ایسی پوزیشن میں ہے کہ اب جب تک وہ غسل نہیں کرے گا اس کے لیے نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں، جب تک غسل نہیں کرے گا مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، جب تک غسل نہیں کرے گا قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں، اور جب تک غسل نہیں کرے گا اگر بیت اللہ شریف میں ہے تو بیت اللہ کا طواف کرنا جائز نہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں غسل کے اوپر، لہذا کب غسل فرض ہوتا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب غسل کرنا ضروری ہے تو غسل کا کیا طریقہ ہے، الحمدللہ پڑھا ہے بچپن میں، لیکن بہرحال وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیے، یقیناً نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ بات نہ ہو کہ مجھ کو آتا ہے بس، مجھ کو آتا نہیں، مذاکرہ کرے، اس سے علم تازہ ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ انسان کی کوئی مسٹیک چل رہی ہے، بچپن سے چل رہی ہے، آپس کے مذاکرے سے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یا اللہ میں یہ عمل کر رہا تھا، اس میں تو یہ مسٹیک تھی اور یہ غلط تھی۔ تو مذاکرے کی برکت سے، پوچھنے کی برکت سے الحمدللہ جو اندر کی غلطی ہوتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے، مسٹیک ختم ہوتی ہے، عمل صحیح ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جنابت کی حالت کے اندر غسل فرض ہے، بالکل مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، بالغ ہونے کے بعد تو سب اس کے مکلف ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ جنابت کے غسل کے اندر بنیادی طور پر جو ہمارے فقہ میں لکھا ہے، غسل میں 3 فرض ہیں بنیادی طور پر، اور عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں۔ 3 فرض کون سے ہیں جو ہماری عموماً کتابوں کے اندر لکھا ہے، بچوں کو معلوم ہے؟
پہلا فرض ہے کلی کرنا، اچھی طریقے سے پانی کو کوگلا کر کے غرغرہ کر کے، اگر روزہ نہ ہو، اگر روزہ ہے تو غرغرہ نہیں کریں گے، ورنہ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اچھی طریقے سے پورے کلی کر کے اپنے منہ کے اندر پانی پہنچانا، اس طریقے سے کہ گلے تک پانی پہنچ جائے اچھی طریقے سے۔ نمبر 2 کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں اس طریقے سے پانی ڈالنا کہ جو ناک کا نرم حصہ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے، صرف نیچے نیچے کے حصے تک نہیں، ذرا سا ہم اس کو اوپر لے جانے کی کوشش کریں تو ناک کے نرم حصے تک، ایسا بھی نہیں کہ اوپر چڑھ جائے دماغ پر اور انسان بیمار ہو جائے، وہ بھی نہیں، لیکن بہرحال ذرا اہتمام سے پانی ہاتھ میں لے کر ناک میں پانی ڈالیں اور ذرا اس کو دبائیں تاکہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچ جائے۔ یہ دوسرا فرض بیان کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے کہ پورے بدن کو پانی سے کور کرنا، پورے بدن پر پانی، پورے باڈی پر اس طرح پانی پہنچانا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک اور ڈرائی نہ رہے، پورے جسم کے اوپر پانی پہنچانا۔ یہ پورے جسم پر جو تیسرا فرض ہے پانی پہنچانا، اس کے اوپر اگر پورا عمل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ غسل کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ پورے بدن تک پانی پہنچانے کے اندر بھی ذرا توجہ کی ضرورت ہے، جیسے کل آپ کو بتایا تھا وضو کرنے میں بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم خالی پانی ڈالتے رہیں گے چہرے پر تو آنکھ کے کنارے جو ہے، شاید اگر ہم اہتمام سے آنکھ بند کر کے پانی نہیں پہنچائیں گے اور پانی ڈالتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ آنکھ کے کارنر تک پانی نہ پہنچے۔ اور کل جیسا آپ کو کوہنیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ جب تک ہم ہاتھ کو بین کر کے اچھی طرح سے ملیں گے نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوہنی خشک رہ جائے، ایڑی خشک رہ جائے۔ تو توجہ سے وضو کریں گے تو جا کر ہمارا وضو ہوگا۔ یہی حال غسل کا بھی ہے۔ غسل کے اندر ہم نے ڈول کے اندر پانی لینا شروع کر دیا یا شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، اوپر سے پانی بہہ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا۔ خالی اس طرح بہہ جانے سے غسل ہو جائے انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے، لیکن توجہ سے کریں گے تو جا کر اطمینان و شرح صدر ہوگا۔ چنانچہ اسی توجہ سے غسل کرنا ہم کو آنا شروع ہو جائے۔ فقہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو بچپن میں فارسی اپنے عربی اول یا عربی 2 میں پڑھائی جاتی ہے، جس کا نام ہے نور الاضاء۔ اب اس کی جگہ بعض مدرسوں کے اندر الفقہ المیسر پڑھائی جاتی ہے، اور بہت سی جگہوں پر نور الاضاء، پرانے جو نصاب تھا پرانے مدرسے آج بھی انڈیا کے اندر تقریباً ہے، یہاں بھی تقریباً مدرسے کے اندر ہے نور الاضاء۔ اس نور الاضاء کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر جو غسل کے فرائض کا تذکرہ فرمایا ہے تو فرماتے ہیں فصل یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، فرماتے ہیں کہ غسل میں 11 فرض ہیں۔ آپ چوکنا ہو جائیں گے یہ کیا بات، آج تک تو ہم سنتے آتے تھے کہ 3 فرض ہے اور یہاں فرماتے ہیں 11 فرض ہے، تو حقیقت میں 3 ہی فرض ہے، مگر 3 فرضوں کو 11 فرضوں میں پھیلایا ہے۔ اور پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ بعض غسل کے اندر مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو پوری توجہ کے ساتھ پانی نہیں پہنچائیں گے وہاں پانی بے توجہی کی حالت میں نہیں پہنچے گا، خود بخود آٹومیٹک نہیں پہنچ جائے گا، بلکہ ہم کو پہنچانا پڑے گا۔ تو اسی پہنچانے کے لیے نور الاضاء میں باقاعدہ ان کو فرض کا عنوان دے کر بیان کیا ہے۔ جب فرض کا لفظ آئے گا تو پھر انسان کی توجہ اور زیادہ ہوگی کہ یہ بھی فرض ہے تو فرض کو تو ادا کرنا ضروری ہے، فرض کو ادا کیے بغیر تو غسل ہو ہی نہیں سکتا، وضو نہیں ہو سکتا۔ تو نور الاضاء کے اندر 11 فرض بیان کیے ہیں، لیکن جیسے کہ آپ کو میں بتایا کہ جو تیسرا فرض ہے، اگر ہم تیسرے فرضوں کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی عادت ڈالیں گے تو یہ جو 11 فرض ہیں آٹومیٹک اس میں آ جائیں گے، آٹومیٹک۔ لیکن 11 کیا فرض ہیں اس کو ذرا توجہ دلانے کے لیے فرماتے ہیں، پہلا فرض تو وہی جو مشہور ہے غسل الفم، کلی کرنا۔ دوسرا فرض جو مشہور ہے والانف، ناک میں پانی ڈالنا، یہ تو باقاعدہ سب کو معلوم ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا جو فرض ہے اس کو بیان کیا والبدن مرتن، اور پورے بدن کو ایک مرتبہ دھونا، یہ فرض ہے۔ اب اس کے بعد وہ مقامات کہ جہاں انسان کی توجہ جب تک نہیں ہوگی پانی آٹومیٹک نہیں پہنچے گا، بلکہ پہنچانا پڑے گا۔ چنانچہ پہنچانا کے لیے پھر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اس کے اندر بعض چیزیں کچھ شرم کی بھی ہے، ذرا ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سب کے سامنے کھول کر تذکرہ کرے ذرا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال مسائل ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے، پرائیویٹ طریقے سے سیکھ لینا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں وداخل قلفتین، انسان کا جو عضو خاص ہے، پرائیویٹ خاص عضو ہے، پھر ہمیں الحمدللہ ختنہ ہوئی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ختنہ ہمارے لیے جو سنت ہے اور شعار دین ہے، اس کی برکت سے بھی ہمارے لیے طہارت کے مسائل بہت آسان ہو گئے، بہت آسان ہو گئے۔ ورنہ جن کے ختنہ نہیں ہوتی ہے تو ختنہ نہ ہونے کے نتیجے میں جو چمڑی ختنے میں کاٹ دی جاتی ہے، اس چمڑی کے اندر تک ذرا کھول کر اگر جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو تو پانی پہنچانا فرض ہے۔ اسی کو بتایا وداخل قلفتین لا عسر فی فسقها،
اس چمڑی کو کھول کر اتنے انداز سے کھول کر پانی پہنچانا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو پریشانی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، آسانی سے کھل سکتی ہو۔ تو اگر ختنہ ہو گئی ہے تب تو انشاءاللہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اتفاق سے کسی کی ختنہ نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے بیان کیا کہ خالی پانی بہا دینا کافی نہیں ہوگا، اسے کو بند ہے، وہ تو جب بند ہے تو خود بہت اور میں پانی نہیں پہنچے گا، تو جتنا ہم کھول کر پانی پہنچا سکتے ہوں تو اس لیے فرمایا فرض ہے تاکہ اس حصے پر پانی پہنچ جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وسرۃ، سرۃ مانے ناف، ڈیوٹی، بیلی بٹم، یہ جو ہے بعض لوگوں کا ذرا اندر ہوتا ہے، اندر کی طرف ہوتا ہے ذرا، اگر ہم کھڑے ہو گئے شاور کے نیچے پانی بہاتے رہے تو اوپر چلا جائے گا، اندر نہیں جائے گا۔ تو آپ ہاتھ میں پانی لیں اور پانی لے کر باقاعدہ ڈیوٹی کے اندر پانی ڈالیں اور اپنی انگلی سے اس کو گھمائیں تو جا کر اندر پانی جائے گا۔ تو باقاعدہ اس کو بیان کیا وسرۃ، کہ آپ کے ناف کو پانی پہنچانا، اس سے کہ ناف کے اندر پانی آٹومیٹک نہیں جائے گا، جب تک آپ اہتمام سے لے کر ہاتھ میں پانی لے کر اہتمام سے اندر پانی گھمائیں گے نہیں، شاید وہ جگہ خشک رہے گی، تو وہ جگہ خشک نہ رہے، ڈرائی نہ رہے، اس لیے باقاعدہ فرمایا کہ ناف میں پانی پہنچایا۔ ہر کے ناف میں پانی جب پورے بدن کو پانی پہنچائیں گے تو آٹومیٹک پہنچ جائے گا، لیکن توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح وثقب غیر منظم، بعض مطلب انسان کے، خاص طور عورتوں کے کانوں کے اندر بالیاں پہننے کے لیے، ایئرنگ پہننے کے لیے سوراخ بنائے جاتے ہیں، ہول کر لیا جاتا ہے، اور وہ ہول رہتا ہے، باقاعدہ جوائنٹ نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمارے مستورات کے کان کے اندر ایئرنگ ہے، بعد میں ناک کے اندر بھی بعض جگہ پر دستور ہوتا ہے کہ ناک کو بھی سوراخ بنایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کچھ ایئرنگ ڈالے جاتے ہیں، جو بھی ڈالے جاتا ہو وہ ایک ہول ہو گیا ہے، اور باقاعدہ ہول ہونے کی وجہ سے کھلا ہوا ہے وہ۔ اور اتفاق سے عورت نے ایئرنگ پہن رکھی ہے یا نہیں پہن رکھی ہے، تو عورتوں کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ جو ہول بن چکا ہے باقاعدہ اس ہول کے اندر پانی پہنچا ہے۔ اب یہ ہول جو ہے ثقب غیر منضمن، وہ ایسا ہول جو ابھی تک جوائنٹ نہیں ہوا ہے، بعض مرتبہ ہم نے ہول تو کر لیا ہے، سوراخ بنا لیا ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور ایئرنگ وغیرہ پہننے کی عادت نہیں ہے، تو دھیرے دھیرے بند ہو جاتا ہے، وہ پھر دھیرے دھیرے جوائنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ جوائنٹ نہیں ہوا ہے اور باقاعدہ ہول ہے، تو پھر مستورات کے ذمے یا کسی مرد کی کوئی ایسی شکل ہے تو باقاعدہ جب تک ہاتھ میں پانی لے کر اس ہول کے اندر پانی نہیں پہنچائے گا، پانی نہیں جائے گا، وہ خود بخود پانی بہہ جائے گا وہ تو۔ اس لیے فرمایا ثقب غیر منضمن، ایسے سوراخ تک پانی پہنچانا کہ جو بند نہ ہوا ہو۔ وَدَاخِلِ الْمَظْفُورِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا، بعض ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں بال رکھتے ہیں، عموماً تو بال نہیں رکھے جاتے، بالوں کے سلسلے کے اندر بھی ہم بہت نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اس سلسلے کے اندر بھی حدیث کیا کہتی ہے۔ جیسے آپ کو میں نے کہا، خود ہمارا مائنڈ ہو جائے، خود ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم ہر چیز میں سنت طریقہ کیا ہے، میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، وہ سیکھنے کی ہم کوشش کریں۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کے جو بال ہیں، بال نہ معلوم غیروں کا اتنا اثر ہے، تقریباً 90% ہمارے نوجوانوں کے بال جو ہے بالکل حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ ایکول بال ہونے چاہیے، اور بال رکھنے کے انکار نہیں ہے، آپ کو بال رکھنے کا شوق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے ہمیشہ، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بال تھے ان کو ہم سیکھیں، اس کا کیا طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفرہ، لما، جمہ، 3 قسم کے بالوں کا تذکرہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو اگر کسی کو بال رکھنے کا شوق ہے تو سنت طریقے کے مطابق بال رکھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ تھا اس کے مطابق۔ آج کل کا جو طریقہ ہے، آگے سے بہت بڑے پیچھے سے بالکل چھوٹے، آج کل تو عجیب اسٹائل ہے، نہ معلوم کیا اسٹائل ہے۔ یہ سب ہم جا کے پیسے دیتے ہیں اور پیسے دے کر سر کے اوپر خلاف سنت بال کٹوا کر آتے ہیں، اور سر کے بعد شیطان کو بٹھا کر لاتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمارے سر کے بعد 24 گھنٹے شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور شیطان کے طریقے پر ہمارے بال چل رہے ہیں۔ اور جب بچوں کو کہا جاتا ہے مکتب کے اندر تو ان کے لیے اتنا ہارڈ پڑتا ہے جیسے کہ اللہ جانے کیا ان پر مصیبت آ گئی۔ اتنا اثر ہے غیروں کا اور ماحول کا کہ وہ اس کے اوپر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو اس کا ذہن بچپن سے ہم کو بنانا ہے، بچوں کا بچپن سے ان کے بال ایکول رکھے جائے، رکھو بال لیکن ایکول رکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض جگہ چھوٹے بعض جگہ بڑے، جس کو قضا کہا جاتا ہے، نہا عن القضاء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا ہے۔ اور بال جب سر پر پیدا ہوتے ہیں تو ایکول پیدا ہوتے ہیں، کہیں چھوٹے پیدا ہو رہے ہیں، کہیں بڑے پیدا ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک فطرت ہے اللہ کی، تو اللہ نے بالوں کو جس فطرت میں پیدا کیا ہے ہم کو اسی فطرت پر باقی رکھنا چاہیے۔ اور فطرت یہ ہے کہ جس طرح بال ایکول پیدا ہو رہے ہیں ہم اپنے سروں کے بال ایکول رکھیں،
تو خیر بہرحال اگر کسی کو شوق ہے بال رکھنے کا اور سنت طریقے کے مطابق اسے بال رکھے ہیں، اور ماشاء اللہ آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کے بال بہت بڑے ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو جب انہوں نے بال بڑے رکھے ہیں، بعض لوگ عورتوں کی طرح چوٹی بھی باندھتے ہیں، تو اگر ان کے بال اتنے بڑے ہو گئے کہ باقاعدہ انہوں نے باندھ رکھا ہے، جس کو یہاں کہا ہے وَدَاخِلِ الْمَظْفُورِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ، اگر اس کے بال بڑے ہیں اور باقاعدہ چھوٹی کی طرح سے باندھ رکھا ہے، تو غسل جنابت کے اندر اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اپنے بالوں کو کھولے اور بالوں کو کھول کر ایک ایک بال کی جڑ تک پانی پہنچائے. جب تک بالوں کو کھول کر پانی نہیں پہنچائے گا، پانی ڈالتے رہے گا، تو اندر تک پانی پہنچنا ذرا مشکل ہوگا. اس لیے جن کو بال رکھنے کا شوق ہے رکھیں، سنت کے مطابق رکھیں. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اس میں سیکھیں اور بال رکھیں، پھر سنت کے مطابق بال رکھیں اور پھر بالوں کی باقاعدہ حفاظت بھی کریں. اور غسل جنابت کے اندر پھر باقاعدہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کا پورا اہتمام کریں. اچھے طریقے سے بالوں کو کھول کر ہاتھ میں پانی لے کر، جب تک ہم اس کو کھول کر ملیں گے نہیں، ایک ایک بال کی جڑ تک پانی کا پہنچنا ذرا مشکل ہوگا. اس لیے فرمایا وَدَاخِلِ الْمَظْفُورِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا لَا الْمَظْفُورِ مِنْ شَعْرِ الْمَرْأَةِ. البتہ اس میں مردوں کا اور عورتوں کا ذرا مسئلہ الگ الگ ہے. ہمارے یہاں البتہ عورتوں کا مسئلہ بھی، کیونکہ عربوں کے یہاں عورتوں کے بال رکھنے کا طریقہ الگ تھا اور ہمارے یہاں وہ طریقہ نہیں ہے. یہ تفصیلات فقہ کی کتابیں ملتی ہیں، اور جس کو شوق ہو اس کو دیکھ لیں کہ عربوں کی عورتیں، عرب عورتیں کس طریقے سے بال رکھتی تھی اور بالوں پر وہ کس طریقے سے عمل کرتی تھی. تو ان کے لیے اس کے لیے کچھ گنجائش تھی. باقی ہمارے معاشرے کے اندر وہ ماحول نہیں ہے، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر تو مرد ہو یا عورتیں ہوں ان کے لیے مناسب یہی ہے. خاص طور عورتوں کے لیے بھی اگر ان کے بال کھلے ہوئے ہیں پہلے سے، تو ان کے لیے بھی پھر مسئلہ یہی ہے کہ ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچائے اور اہتمام کر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے. اس لیے اس کے اندر بھی ذرا سا فرق کیا ہے. للمسفور من شعر المرأة ان سر الماء فی اصولہ، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کر لیں. خیر پھر اس کے بعد ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. خیر جو ماشاء اللہ علماء ہے، نور رضا کو دیکھ لیں تو نور رضا کے اندر 11 فرض کہہ کر اس کو بیان کیا ہے. اس لیے خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ہمارے بدن کے وہ جوائنٹ کہ جہاں جب تک ہم توجہ کر کے پانی نہیں پہنچائیں گے، پانی آٹومیٹک نہیں پہنچے گا. جیسے ہمارا بغل کا حصہ ہے، یہ پانی خود بخود نہیں پہنچے گا. ہاتھ میں پانی لیں گے، بغل کے اندر پانی ڈالیں گے تو جائے گا پانی. تو ایسے ایسے جوائنٹ جہاں خود بخود پانی نہ پہنچ سکتا ہو، غسل جنابت کے اندر غسل کرنے کے وقت میں ہم اس کا پورا لحاظ کریں، پورا اہتمام کریں کہ ہمارا پورا بدن کو اور پورے باڈی کو کور کر رہا ہو، اور کوئی بھی بدن کا اور باڈی کا حصہ ایسا باقی نہ رہے کہ جہاں پانی نہ پہنچا ہو اور ہمارا غسل صحیح نہ ہوا ہو. غسل صحیح ہوگا، وضو صحیح ہوگا، نماز صحیح ہوگی، اور جتنی نماز صحیح ہوگی انشاءاللہ نماز قبول بھی ہوگی. اس لیے نماز کا ظاہر بھی بنانا ہے کہ ظاہری اعتبار سے ہمارا رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، طہارت کامل ہو، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور دل سے نماز پڑھیں کہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، خوش و خضوع کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو انشاءاللہ مذاکرہ علماء بھی کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، اور جہاں جہاں اپنے مقامی علماء ہیں ان سے پوچھ کر اس کی تحقیق کر لی جائے، اور الحمدللہ ہوتا ہی رہتا ہے اللہ. لیکن بہرحال اپنا ذہن بنائیں پوچھ کر عمل کرنے کی، پوچھ کر عمل کرنے کی. اور ہر چیز میں سنت کیا طریقہ ہے، سنت کو پوچھیں، تحقیق کریں، معلوم کریں. پھر جب ہم تحقیق کر کے معلوم کر کے حاصل کریں گے تو محنت ہوئی ہے، اور شوق سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے تو یاد بھی رہے گی اور پھر عمل کی توفیق بھی ہوگی. اور ایسے بھی ہم کو مل جائے بھائی ان چیزوں میں سنت کھانے کی سنت ہم کو بیان کر دیا گیا تو اس کو بھی حاصل کریں. مومن حکمت جو ہے مومن کی گم شدہ چیز ہے. ایک ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت جو ہے مومن کی گم شدہ چیز ہے. انسان کا کوئی پاؤنڈ گم ہو جائے، پیسے گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرتا ہے، اور تلاش کرنے کے بعد جب مل جاتے کتنی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح دین کی باتیں، حکمت کی باتیں مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں سے اس کو مل جا لے لے اور پھر اس کو لے کر اس کی حفاظت کرے. اور اس کی حفاظت عمل سے ہوتی ہے، علم کی حفاظت عمل سے ہوتی ہے. خالی جاننا نہیں ہے، صرف نالج نہیں، ہمارے یہاں صرف نالج نہیں بلکہ نالج کے بعد عمل کی برکت سے وہ علم محفوظ بھی رہتا ہے. اور علم کا اصل مقصد ہی عمل کرنا ہے، اور عمل کیا جاتا ہے تو الحمدللہ وہ علم نافع بنتا ہے، اور پھر عمل کرنے کی برکت سے علم باقی بھی رہتا ہے، اور پھر اس علم کے جو برکات ہیں، انوارات ہیں، وہ بھی حاصل ہوتے ہیں. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی پوری امت کو انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو محتاج نہ ہو. ہم سب محتاج ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مذاکرہ کر کے ہم انشاءاللہ اعمال کریں گے اور مذاکرہ کا ماحول بنا رہے گا تو الحمدللہ یہ باتیں سننے میں سنانے میں آتی رہیں گی. اور جتنا مذاکرہ ہوتا رہتا ہے ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہتا ہے اور اعمال صحیح ہوتے رہتے ہیں.
اللہ پاک کہیں سنی باتوں میں مجھ کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل میں اخلاص اور صحت نصیب فرمائے، قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اسی رضا کے اوپر اللہ پاک ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔